بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ اور مورنی کو جنت سے کیوں نکالا۔ انہوں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا، ان کا حسن چھین لیا اور بدصورت بنا کر زمین پر بھیج دیا۔ سانپ اور مور ایسا جانور ہے جو جنت سے آئے ہیں۔ جنت میں بہت ساری چیزیں تھی، کھانے پینے اور ساری چیزیں تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اکیلے رہنے کی وجہ سے اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائی پھسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام خوش ہو گئے اور دونوں جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جنت میں ہر جگہ گھوم سکتے ہو اور جو چیز کھانا چاہے وہ کھا سکتے ہو، مگر ایک چیز سے دور رہنا، اس پیڑ کے قریب مت جانا اور اس کا پھل مت کھانا۔ اگر تم ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس وقت جنت میں سانپ اور مور بھی رہتے تھے، دونوں جنت سے باہر بھی جاتے تھے۔ اس وقت سانپ کا پیر بھی ہوا کرتا تھا اور سانپ کے منہ سے عطر کی خوشبو بھی آتی تھی۔ آج جو مور خوبصورت لگتا ہے، اس وقت جنت میں رہتا تھا تو بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اس وقت مور کے پیر بھی بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن جب یہ دونوں جنت سے باہر گئے تو ان کی ملاقات ابلیس سے ہوئی۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، اور سانپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کا ڈر ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم تمہیں جنت لے گئے تو کوئی دیکھ نہ لے، اس وجہ سے ہم تمہیں جنت نہیں لے جا سکتے۔ اس وقت ابلیس نے اپنی دوست سے وعدہ لیا کہ ہم ساتھ جنت میں رہتے تھے، مجھے جنت لے چلو۔ مورنی نے انکار کر دیا، مگر ابلیس نے انہیں ہمیشہ کی زندگی کا خواب دکھایا، جس پر سانپ نے راضی ہو گیا۔ سانپ نے ابلیس کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں چھپ جاؤ، میں تمہیں جنت لے چلتا ہوں اور اس طرح کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکے گا۔ سانپ نے ابلیس کو اپنی منہ میں چھپا لیا اور جنت لے گیا۔ اس طرح ابلیس نے پھر سے جنت میں داخل ہونے میں کامیاب حاصل کی۔ ابلیس نے جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم اب تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کو کھانے کو ہمیں منع کیا گیا، اور اس وجہ سے ہم نے اب تک اس پھل کو نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو ابلیس حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آیا، انہیں بہکانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پیڑ کا پھل اسی لیے منع کیا ہے کہ اس پھل کو کھانے کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ حضرت حوا علیہ السلام ابلیس کے باتوں میں آ گئی اور انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے اٹھ کر دیکھا تو حضرت حوا علیہ السلام نے انہیں بھی مجبور کیا کہ وہ بھی اس پیڑ کا پھل کھا لے، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی وہ پھل کھلا دیا۔ جیسا ہی دونوں نے اس کا پھل کھایا، ان کے جنت کے کپڑے اتر گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا اور اس کا پھل مت کھانا؟ مگر تم دونوں نے میری بات نہیں مانی اور اس پیڑ کا پھل کھا کر اپنے اوپر ظلم کیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور انہوں نے جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ تمہیں زمین پر ایک خاص وقت تک دیا گیا ہے اور تم زمین پر تھوڑی وقت تک رہو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مور کا حسن چھین لیا اور سانپ کا پیر بھی چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے عطر کی خوشبو چھین کر زہر بھر دیا اور پھر مور اور سانپ کو ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مور اور سانپ کو جنت سے نکال دیا گیا۔ تو پیارے ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو اگر پسند آئی ہو تو شیئر، لائک اور سبسکرائب، کامنٹ ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔